السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیو، المنادی آن لائن پر ایک بار پھر آپ سبوں کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ اس سے پہلے ویڈیو میں اردو شعر و ادب کے تعلق سے جو پہلا دور سامنے آیا تھا وہ بہمنی دور کا تھا، جس میں بہت سے معزز صوفیاء کرام اور شعراء کرام کے نام آئے تھے، اور دو بڑے اہم نام جنہوں نے اردو کے فروغ کے تعلق سے اردو کے فروغ کے لیے بہت نمایاں خدمات انجام دیے، اس میں پہلا نام خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا ہے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا اصل نام سید محمد حسینی ہے اور ان کا تخلص شہباز ہے۔ ان کی پیدائش 1321 دہلی میں اور وفات 1422 گلبرگہ میں۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز دہلی میں پیدا ہوئے۔ یہ ایک صوفی بزرگ تھے اور اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے۔ بہمنی عہد میں سلطان تاج الدین فیروز کی دعوت پر 1397 میں دہلی سے گلبرگہ چلے گئے۔ عربی فارسی کے علاوہ وہ دکنی میں اپنی تصانیف یادگار چھوڑی ہیں، ان میں شکار نامہ اور چکی نامہ اہم ہے۔ دوسرا نام ہے خواجہ حسن نظامی بیدری۔ ان کا اصل نام فخر الدین اور تخلص نظامی تھا۔ ان کی پیدائش کے تعلق سے کوئی مستند کتابوں میں ان کا نہیں ملا ہے۔ آگے جانتے ہیں خواجہ حسن نظامی بیدری کے بارے میں کہ یہ بیدر کے رہنے والے تھے۔ ان کی شہرت ان کی مثنوی قدمرو پدمرو کی وجہ سے ہے، جس کو بہمنی سلطنت کے مشہور فرمانروا احمد شاہ بہمنی کے عہد میں لکھا گیا۔ مثنوی کا آغاز حمد سے کیا ہے، اس میں انہوں نے سنسکرت زبان کے الفاظ بکثرت استعمال کیے ہیں۔ اس مثنوی کو اردو کی پہلی مثنوی کہا جاتا ہے۔ قدمرو پدمرو اس مثنوی کے کردار ہیں۔ قدمرو راجا اور پدمرو اس کا وزیر ہے۔ یہ ایک راجا کی کہانی ہے۔ راجا کی دعوت پر شک کر کے سنیاس لے لیا تھا اور پھر جوگی سے دھوکہ کھا کر اپنی سابقہ حالت پر لوٹ آیا تھا۔ اب چند معروضی سوالات جو آپ کے سامنے ہیں اسے حل کرتے ہیں۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ دہلی، حیدرآباد، ممبئی، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو ان کی پیدائش دہلی میں ہوئی تھی، اے آپشن صحیح ہو جائے گا۔ دوسرا سوال ہے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز دہلی سے کہاں منتقل ہو گئے تھے؟ ممبئی، حیدرآباد، گلبرگہ، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو یہ دہلی سے گلبرگہ منتقل ہو گئے تھے، آپشن سی صحیح آنسر ہوگا۔ نیچے آنسر دیا ہوا ہے اور یہ اس لیے تاکہ اس کا PDF سینڈ کرنے میں بار بار محنت کرنا نہ پڑے، اور یہ ہر سوال کے نیچے اس کا آنسر دے دیا گیا ہے۔ تیسرا سوال ہے شکار نامہ اور چکی نامہ کن کی تصانیف ہے؟ نظامی بیدری، خواجہ بندہ نواز گیسو دراز، ہاشم بیجاپوری، ایک سے زائد کوئی نہیں؟ تو شکار نامہ اور چکی نامہ یہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی مثنوی ہے۔ چوتھا سوال ہے
سید محمد حسینی کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ دہلی، گلبرگہ، حیدرآباد، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو سید محمد حسینی کی وفات گلبرگہ میں ہوئی تھی، کیونکہ یہاں یہ منتقل ہو کر چلے گئے تھے۔ پانچواں سوال ہے، خواجہ حسن نظامی بیدری کہاں کے رہنے والے تھے؟ دہلی، گلبرگہ، بیدر، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب آپشن سی ہے، یہ بیدر کے رہنے والے تھے۔ چھٹا سوال ہے، خواجہ حسن نظامی بیدری کی وجہ شہرت کیا تھی؟ خوش نغز، قدم رو پدم رو، سہاگن نامہ، ان میں سے کون سی کتاب انہوں نے لکھی تھی جس کی وجہ سے ان کی شہرت کی وجہ بنی؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، قدم رو پدم رو انہوں نے لکھا تھا احمد شاہ بہمنی کے عہد میں، جس کی وجہ سے ان کو بہت مقبولیت اور شہرت ملی۔ سوال نمبر 6 میں قدم رو پدم رو یہ خواجہ حسن نظامی بیدری کی مثنوی ہے۔ سہاگن نامہ حضرت زین الدین داؤد شیرازی کی مثنوی ہے، اور خوش نغز میرا جی شمس العشاق کی مثنوی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں 7واں سوال، قدم رو پدم رو کا زمانۂ تصنیف کیا ہے؟ اس میں 2 تحقیق ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق 1421 تا 1435، اور دوسری تحقیق کے مطابق 1425 تا 1430۔ تو ان دونوں میں صحیح کیا ہے؟ جمیل جالبی کے تحقیق کے مطابق 1425 تا 1430 ہے۔ تو یہ دونوں میں سے، کیونکہ 1421 کے بعد ہی 1425 بھی آتا ہے، اور نہیں 1420 تا 1435، یا پھر 1425 تا 1430۔ تو دونوں میں جو بھی صحیح ہو، کیونکہ دونوں کی تحقیق الگ الگ ہے۔ تو جمیل جالبی کی تحقیق ہے 1425 تا 1430، اسی کو مان کے چلیں۔ آگے 8واں سوال ہے، قدم رو پدم رو کا سب سے پہلے تعارف کس نے کرایا؟ حافظ شیرازی، ہاشم بیجاپوری نے، نصیر الدین ہاشمی نے، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو قدم رو پدم رو کا سب سے پہلے تعارف کرایا تھا ہاشم بیجاپوری نے، نہیں ہاشم بیجاپوری نے۔ نصیر الدین ہاشمی نہیں، ہاشم بیجاپوری نے اس کا پہلے تعارف کرایا تھا۔ اچھا، نصیر الدین ہاشمی نے اس کا تعارف کرایا تھا مجلہ معارف میں۔ نواں سوال ہے، قدم رو پدم رو کو کس نے ترتیب دیا تھا؟ قاضی محمود نے، جمیل جالبی نے، نصیر الدین ہاشمی نے، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو قدم رو پدم رو کو جمیل جالبی نے ترتیب دیا تھا۔ 10واں سوال ہے، قدم رو پدم رو کا مرکزی کردار کون ہے؟ جوگن، جوگی، قدم رو پدم رو۔ تو اس کا مرکزی کردار ہے قدم رو پدم رو۔ اوپر آیا تھا قدم رو اور پدم رو کے بارے میں کہ ایک راجہ اور دوسرا وزیر ہے۔ قدم رو راجہ ہے، پدم رو اس کے وزیر ہے۔ 11واں سوال ہے، قدم رو پدم رو میں کس کی کہانی بیان کی گئی ہے؟ بادشاہ کی، راجہ کی، وزیر کی، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو قدم رو پدم رو میں ایک راجہ کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ 12واں سوال ہے، قدم رو پدم رو میں راجہ کس پر شک کر کے سنیاس لے لیتا ہے؟ لڑکی کی بات پر، جوگی کے کردار پر، عورت کی وفاداری پر، ایک سے زائد کوئی نہیں۔ تو اس میں ہے کہ عورت کی وفاداری پر
कदम राव जो है औरत की वफ़ादारी पर संन्यास ले लिया था। राजा ने औरत की वफ़ादारी पर शक करके संन्यास ले लिया था। तेरहवां सवाल है, कदमराव पदमराव में राजा किससे धोखा खाकर साबका हालत पर लौट आता है? लड़की से, जोगी से, औरत से, एक से ज़ायद कोई नहीं। तो एक जोगी से धोखा खाकर वापस अपनी साबका हालत पर लौट आता है। 14वां सवाल है, ज़ेल में कौन इल्हाक़ियाना से मुताल्लिक़ नहीं है? इल्हाक़ियाना जैसे इंग्लिश में अफ़िक्स होता है, उसी को उर्दू में इल्हाक़ियाना बोलते हैं। किसी लफ्ज़ के शुरू में या आखिर में ऐड हो जाना, जुड़ जाना, जिससे दूसरा लफ्ज़ बन जाता है, उसको या तो साबका बोलते हैं या लाहिका बोलते हैं, और इन दोनों को इल्हाक़ियाना बोलते हैं। यानी अफ़िक्स से अफ़िक्स, सफ़िक्स और प्रेफिक्स बोलते हैं लाहिका को, साबका को, और सफ़िक्स बोलते हैं साबका को। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ दिया हुआ इल्हाक़ियाना अफ़िक्स, सफ़िक्स, प्रेफिक्स। साबका को बोलते हैं प्रेफिक्स, लाहिका को कहते हैं सफ़िक्स। किसी भी अल्फाज के शुरू में जुड़ जाना वो साबका प्रेफिक्स कहलाता है, और लफ्ज़ के आखिर में जुड़ना वो सफ़िक्स कहलाता है। 15वां सवाल है, तू अव्वल, तू आखिर, तू कादिर आ है, तू मालिक, तू बातिन, तू ज़ाहिर है। किस मसनवी की शुरुआत हमद के इस शेर से हुई है? सहरुल बयान, कुतुब मुश्तरी, फूलबन, एक से ज़ायद कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कुतुब मुश्तरी हमद के इस शेर से शुरू होता है। 16वां सवाल है, तशबीब, नसेब और मतला ये तीनों किस ज़बान के लफ्ज़ हैं? इब्रानी, अरबी, फ़ारसी, एक से ज़ायद कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, अरबी ज़बान का ये लफ्ज़ है। बंगाल टीजीटी में ये पूछा गया सवाल है। 17वां सवाल है, दर्ज झेल में सही जवाब की निशानदेही कीजिए। उर्दू में 12 मासा मसनवी की हैयत में लिखा गया है। उर्दू में 12 मासा हमेशा कसीदा की हैयत में लिखा गया है। उर्दू में 12 मासा हमेशा गज़ल की हैयत में लिखा गया है। उर्दू में 12 मासा हमेशा मरसिया की हैयत में लिखा गया है। कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कि उर्दू में 12 मासा हमेशा मसनवी की हैयत में लिखा गया है। 18वां सवाल है, दक्कन में उर्दू का नज़रिया किसने पेश किया? कि उर्दू दक्कन से है। तो इसका नज़रिया नसीरुद्दीन हाशमी ने पेश किया, सुहेल बुखारी ने, मुहय्यिद्दीन क़ादरी ने, एक से ज़ायद कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए कि नसीरुद्दीन हाशमी ने दक्कन से उर्दू का नज़रिया, कि उर्दू दक्कन से है, ये नसीरुद्दीन हाशमी का नज़रिया है। अगला सवाल है, ज़ेल के शोरा में लखनवी रंग किन पर गालिब है? गालिब, मोमिन, शाद अज़ीमाबादी, फ़राक़, जिगर, हसरत, एक से ज़ायद कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, जिगर मुरादाबादी, हज़रत मोहानी, इन पर लखनवी रंग गालिब है इनकी शायरी में। 20वां सवाल है, ज़ेल में माज़ी बईद की निशानदेही कीजिए। अहमद आया था, अहमद आया होगा, एक से ज़ायद कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कि अहमद आया था आखिर में है, था, और अहमद आया ये माज़ी करीब की मिसाल है। अहमद आया होगा ये मुस्तक़बिल की मिसाल है। तो सही ऑप्शन बी है। आज बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह।